بسم الله وہی باب ما جاء بعض هذه الأمة. باب نمبر 23 حافظ اس میں صح. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 74 پیج. جی جی 72. ہاں بسم اللہ الرحمن 74. الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید میں 22 باب تقریباً 22واں باب ہم لوگ اس کے احادیث پڑھ لیے ہیں. آج اس کے مسائل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. اس کی احادیث ہم لوگ پڑھ لیے تھے، اب اس کے مسائل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیں عبارت خوانی ہو جائے. جی شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأولى تفسير آية النساء. الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة آية الكهف. الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضوع. هل في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب او هو موافق صحیح پڑھیے پڑھ رہے او هو موافقة اصحابها مع بعضها ومعرفة بغض مع بغضها ومعرفة بطلانها. ايوه. جی. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابع كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابع التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة. ہم لوگ غائب کا صیغہ یعنی بولتے ہیں، اسی طرح متکلم کا صیغہ ہے اعنی. کیا ہے؟ اعنی متکلم، واحد متکلم کا صیغہ أعني يعني أعني بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة واتبعه فئام كثيرة. التاسع جي أفتر فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيها مضى بل لا فيما مضى كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبار
المشارق والمغارب. أيوة. وأخبر بمعنى ذلك. وأخبر. فوقع كما جي. وأخبر بمعنى ذلك. وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. جي. وإخباره بأنه أعطي الكنزين. جي. وإخباره بإجابة دعوة لأمته في الاثنتين. وإخباره بأنه منع الثالثة. وإخباره بوقوع الصيف وأنه لا يرفع إذا وقع. وأخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوف وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء طائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منهما من أبعد ما يكون في العقول. 13 حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم لوگ باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، یہ ہم لوگ اس باب میں اب تک احادیث پڑھ چکے ہیں، آیتیں پڑھ چکے ہیں. یہاں اس سے جو مسائل کا استنباط ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے آیت سورۃ النساء کی تفسیر، وہ کہہ رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی استفہام کے انداز میں تقریر ہے، آپ بالکل برابر دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا بھی علم دیا ہے وہ لوگ یہ جادو پر اور بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی عبادت کی جاتی ہے جس کی بھی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہ اس آیت کی تفسیر. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل کتاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، وہ جو علم دیا ہے اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ لوگ توحید کو اصل میں صحیح طور پر جانتے مانتے. لیکن ان لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پر اور کہانت پر، جادو پر یقین کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے علاوہ جو بھی عبادت کی جاتی جس کی بھی، ان تمام پر وہ یقین رکھنے لگے، ایمان لانے لگے. تو حالانکہ ایک طرح سے اس کے اندر یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بھی علم ہو وہ ہدایت یافتہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ علم رہنے کے باوجود انسان گمراہی پر، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو ذکر کر کے بتایا کہ تمہیں کیا نہیں پتہ کہ دیکھو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اس کے باوجود ان کی یہ حرکت ہے کہ وہ لوگ ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بتوں پر یا دیگر چیزوں پر. دوسری آیت تفسیر آیت سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جب ان لوگوں نے یہ بات آ کر کہی تھی کہ یہ جو کعب بن اشرف اور یہ لوگ آ کر مشرکین سے ملے اور انہوں نے جب پوچھا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ لوگ بہتر ہیں یا ہم لوگ بہتر ہیں، تو ان یہودیوں نے یہ کہا کہ بہتر تو تم لوگ ہو، کیونکہ تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، تم ضیافت کرتے ہو، تو وہ لوگ اہل کتاب ہوتے ہوئے ان کو ہدایت یافتہ بتلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتلاتا ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس برے لوگ کون ہیں. وہ لوگ ہیں
جن کے اوپر لعنت برسی ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بندروں کو بھی بنایا، خنزیروں کو بھی بنایا، اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی عبادت کی. عبد من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. تو یہ جن لوگوں نے بھی عبادت کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بندروں کو بھی بنا دیا، اور انہی میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کی شکل میں بنا دیا. تو یہ لوگ زیادہ برے ہیں یا یہ مشرکین جن کو بتلا رہے ہیں کہ تم لوگ برے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ یہاں اہل کتاب ہی سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، کیونکہ ان میں سے خنزیر اور ان میں سے بندر بنائے گئے لوگ. اس کے بعد تیسری آیت ہے تفسیر آیت الکہف. سورہ کہف کی اس آیت کی تفسیر. اس آیت میں بھی یہ بات بتلائی گئی قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. تو یہاں پر سورہ کہف میں جو لوگ توحید پرست لوگ تھے ان کا پتہ بہت دنوں بعد چلا، تو لوگوں نے ان کو ان کے آرام کی جو جگہ تھی، جو غار تھا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسجد بنا دیتے. تو ان لوگوں نے مسجد بنا دی، اس جگہ کو سجدگاہ بنا دیا، اور یہی چیز نیک لوگوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا دینا، یہی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا مستحق بتلایا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے لوگ بھی ایسے کام کریں گے، یعنی باقاعدہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے قبروں کی پوجا کریں گے، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پر یقین بھی رکھیں گے. اس آیت سے استشہاد گویا کہ انہوں نے کیا، استدلال کیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ایسے پہلی امتوں میں ہوئیں، اور اس امت میں بھی یہ ہوگا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل جائیں گے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ. میری امت کی بڑی جماعتیں، بہت ساری جماعتیں، بلکہ بڑی بڑی تعداد میں لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں گے. فئام کہتے ہیں بہت بڑی جماعت. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی تھی. چوتھا مسئلہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے، ما معنی الایمان بالجبت والطاغوت فی هذا الموضع. یہاں پر کیا معنی ہے ایمان بالجبت کا؟ ایمان بالجبت کی بات یہاں پر جو کہی گئی کہ وہ قبروں کی یا جادو کی تصدیق کرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دیگر بت لوگوں نے بنا لے ہیں ان پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں اس کی شرح میں ذکر کی گئی ہیں. اچھا، اس کے بعد طاغوت تو کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت. واجتنبوا الطاغوت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو پوجا جائے، پتھر، لکڑی، مزار، قبر، ساری چیزیں طاغوت میں آ جاتی ہیں. اچھا، یہاں پر هل هو اعتقاد قلب او هو موافقت اصحابها مع بغضها ومعرفت بطلانها. یہاں دیکھیے بظاہر کوئی آدمی جو ہے دیکھنے میں اہل کتاب ہوتا ہے یا اہل کتاب میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے دلی اس کا جو عقیدہ ہے وہ ان لوگوں کو جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں ان کی موافقت بھی کرتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ وہ ان پر ایمان رکھنے والا ہے. یہ جو بتوں کی براہ راست پوجا کرتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے اہل کتاب، لیکن جو مشرکین ہیں
ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہتر ہو، تم لوگ جو کر رہے ہو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہو. تو یہ ان کا عقیدہ دلی اعتبار سے مشرکین کے حق میں ہونا، بت پرستوں کے حق میں ہونا، یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے بتوں پر یقین رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب یہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں تو پھر ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے تھا ان یہودیوں کو، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کیے. یہ لوگ تو ان کی تائید کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں بہت اچھے ہو. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اچھا، پانچویں چیز، ان الکفار الذین یعرفون کفرهم اهدى سبیلا من المؤمنین قولهم. یہ بھی یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے کفر سے خود واقف ہیں کہ ہم لوگ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں بالکل. جب ہم سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب باہر آتے ہیں تو پھر ہم اپنی روش پر رہتے ہیں. یہ تو خود کافروں کو پتہ تھا، اس کے باوجود ان کو یہ لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ ہی زیادہ بہتر ہو. یہودی کہتے تھے. اچھا، چھٹی چیز وہی المقصود بالترجمہ ان هذا لا بد ان يوجد في هذه الامه كما تقرر في حديث ابي سعید. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ بالکل اس امت کے بہت سارے لوگ مشرکین سے مل جائیں گے یا بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. وہ اصل میں حدیث کے راوی کا نام یہاں پر ذکر کرنے میں ان سے شاید سہو ہو گیا. وہ حدیث ابی سعید نہیں ہے، وہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اس امت کے بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا کریں گے. تو جو مزار پرست ہیں وہ لوگ بھی وثن کی گویا کہ عبادت کر رہے ہیں. اس سے پہلے وثن کی وضاحت آ چکی کہ جو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جائے وہ وثن کہلاتا ہے. تو یہ کما تقرر فی حدیث ابی سعید نہیں، فی حدیث ثوبان ہے. اچھا، ساتویں چیز التصریح بوقوعها عن عبادت الاوثان فی هذه الامه فی جموع کثیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصریح صراحت کے ساتھ جو بات کہی تھی وہ واقع بھی ہوئی اور اس امت کے بہت سارے لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش بھی کی، پوجا بھی کی. آٹھویں چیز یا آٹھواں مسئلہ اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة. ایک مختار بن ابی عبید الثقفی یہ جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس نے شروع میں لوگوں کی بھیڑ کو جمع کرنے کے لیے اس نے یہ انداز اپنایا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینے کی کوشش کیا. تو لوگ اہل بیت کے محبت کے نام پر اس کے پیچھے جمع ہونے لگے. تو اس صورت میں اس نے یہ کیا کہ وہ پہلے کچھ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں دیا، اور ان کو سزا دینے کے بہانے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جمع کر لیا. پھر بعد میں جب اس نے دیکھا کہ کافی ایک بڑی جماعت مجھے مان رہی ہے تو ایسی صورت میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں خود نبی ہوں. حالانکہ یہ ایسی عجیب بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہے گا وہ صحیح معنوں میں کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ یہ مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر وہ کیسے خود اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں؟ تو یہ ایسی عجیب بات ہے. اور اس میں اور ایک چیز ایسی عجیب یہ بھی ہے کہ لوگ ایسے انسان کو نبی مان بھی لیتے ہیں، حالانکہ وہ خود یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. اب وہ شہادتین کا اقرار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اسی امت کا ایک فرد ہوں، پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو یہ عجب العجاب، یہ ایسی عجیب چیز جو ہے واقع ہوئی. اب یہ بھی وہ مانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، اور اس قرآن کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس کے باوجود یہ واضح تضاد تھا اس کی زندگی میں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی اتباع کی اور اس کے پیچھے چلے.
یہ مختار بن ابی عبید الثقفی، اس کا ظہور یہ صحابہ کے آخری عصر میں اس کا ظہور ہوا تھا۔ نویں چیز، البشارة بأن الحق لا يزول بالکلیہ کما زال فيما مضى بل لا تزال علیہ طائفہ، کہ حق پوری طرح ختم نہیں ہوگا۔ حق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت دی کہ اس امت کے ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی قیامت تک، یعنی حق بھی باقی رہے گا قیامت تک، یہ پوری طرح ختم نہیں ہوگا۔ جس طرح اور امتوں میں نبی کی تعلیمات پوری طرح مٹ گئیں، پھر نئے نبی کا ظہور ہوا، نئے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، یہاں ایسے نہیں ہوگا۔ ایک جماعت کہیں نہ کہیں ہوگی جو اس بات کو مانتی ہوگی کہ حق صحیح کیا ہے، حق کو اس کی وضاحت اور اس کی دعوت دیتی رہے گی۔ اس کے بعد یہاں پر خاص طور پہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو یہ بات بعض لوگوں نے نقل کی کہ اس سے مراد یعنی جو طائفہ المنصورہ یا جو ہمیشہ حق پر باقی رہے گی، اس جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ محدثین کی جماعت ہے، اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ تو کیا اس سے مراد پھر اس کے علاوہ لوگ نہیں ہیں؟ یہ بات اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں گے کہ اس میں اگر صرف اہل الحدیث کو مان لیا جائے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کے علم کی پرکھ کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، صرف وہی لوگ مراد ہیں، تو پھر کیا اس میں دیگر لوگ شامل نہیں ہو سکتے؟ کیا اس کا کیسے جواب دیں گے مشائخ؟ جی بالکل شامل ہو سکتے ہیں شیخ۔ نہیں تو ابھی جیسے امام احمد کا بھی ایک قول ہے کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا، فلا ادری من یکون، کہ مجھے پھر نہیں پتا کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر اہل الحدیث یہ طائفہ المنصورہ نہیں ہیں تو پھر پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ جو بات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے یا دیگر ابن المبارک، عبداللہ ابن المبارک وغیرہ کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے، تو اس کے پس منظر میں شیخ ابن عثیمین کا یہ سوال تھا۔ جی مشائخ اور کچھ جواب؟ شیخ رفیق، شیخ علیم؟ کیا بولے؟ نہیں، اگر جو ہے اہل الحدیث یا حدیث کی خدمت کرنے والے یہی لوگ حق پر رہیں گے آخری دم تک، تو اس کا کیا مطلب کہ جو لوگ تفسیر کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ حق پر باقی نہیں رہیں گے؟ کیا اس کا کیا ایسا مفہوم ہے؟ حدیث جو ہے نا دونوں پر اطلاق ہے، قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی، جی جی تو اس میں دونوں آئیں گے نا۔ صحیح بات ہے، یہ بھی بہت صحیح توجیہ ہے، کیونکہ حدیث کا اطلاق تو بالکل قرآن پر بھی ہوتا ہے، حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ تو شیخ عثیمین نے یہاں پر جو جواب دیا تھا کہ اصل میں یہاں پر حدیث سے مراد یعنی کہ جو لوگ طائفہ منصورہ، صرف اہل الحدیث کا مطلب صرف حدیث کی خدمت کرنے والے یہ مراد نہیں لیے جائیں گے، بل کل من تمسک بالسنہ او کل من تمسک بالحدیث فهو من اہل الحدیث، کہ جو بھی حدیث پر عمل کرتا ہے، حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اہل الحدیث میں ہے، چاہے وہ حدیث کی خدمت کریں، چاہے وہ قرآن کریم کی خدمت کرے، تاریخ اسلامی کی خدمت کرے، کوئی دیگر علوم کی بھی خدمت کرے، تو جو لوگ بھی اصل میں حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ لوگ، ان لوگوں کی جماعت اس میں مراد ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ جو توجیہ ہے اور یہ امتی جو ہے نا صرف مسلمان ہی امتی نے نا، کافر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے نا۔ امت کا اطلاق جہاں عمومی طور پر ہے وہاں پر امت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
نکرہ کے ساتھ جہاں پر بھی بیان ہوا کہ ہر امت میں ایک رسول کو بھیجے ہیں، تو ہر امت کے لوگ ان کے اپنے امتی ہیں، اور اس امت میں میری امت کے لوگ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو وہ لوگ شامل ہیں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستفترق امتی علی 72 فرقہ، تو کلہم فی النار الا واحدہ، یہ جو باتیں ہیں تو یہ سب اس بات کو بتلاتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انہی پر امت کا اطلاق ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شمار کیا ہے. باقی مکلف ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سارے لوگ، لیکن کیا ان کو امتی کہا جائے گا؟ یہ تو ایسے اس کا جو ایسے واضح طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جن لوگوں نے شہادت دی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے ساتھ، یعنی شہادتین کا جن لوگوں نے اقرار کیا، انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں شامل کیا یا ان کو اپنا امت ہی کہا. اچھا، حوض کوثر کے پاس جو لوگ آتے ہیں پھر ان کو نہیں دیا جاتا، جی آپ کو نہیں معلوم آپ کی امت کے لوگ بعد میں آپ کے بعد کیا کیا کیے، جی اور بدعتی ان کے بارے میں. تو یہ لوگ تو سب کلمہ گو ہی ہیں، یہ لوگ جو بھی بدعتی ہیں. اچھا، تو یہ جو شیخ کی توجیہ ہے یہ یعنی کہ بالکل مناسب توجیہ معلوم ہوتی ہے کہ صرف اس کو حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ ہی طائفہ منصورہ ہوں گے، اور جو لوگ دیگر علوم کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ طائفہ منصورہ میں شامل نہیں ہو سکتے. اس طرح کہنا یہ زیادہ مناسب نہیں، بلکہ مناسب یہی ہے کہ کل من تمسک بالسنہ فہو من اہل الحدیث، چاہے وہ حدیث کی خدمت کرے نہ کرے لیکن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ اہل الحدیث میں سے ہے. اور شیخ کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ جو ائمہ کرام نے جو بھی اس کی وضاحت کی ہے یہ کوئی یعنی کہ نص حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. حدیث ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے، یہ بات تو یہ تو کلمے کے تقاضے میں سے ہے. لیکن اب یہ جو خوشخبری ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ حق پر جمے رہیں گے، ان کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا، تو اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ تو اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ سارے لوگ مراد ہیں. چلیے اس کے بعد 10ویں بات یا اس میں جو 10واں مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، الآیۃ العظیمہ انہم مع قلتہم لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم. یہ بھی ایک بڑی نشانی ہوگی کہ وہ لوگ تھوڑے ہوں گے، تعداد میں یہ لوگ تھوڑے ہوں گے جو حق پرست لوگ ہیں، ان کو کئی لوگ ان کے بالمقابل حق پر نہ رہنے والے کئی لوگ ہونے کے باوجود وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اہل حق کو یہ لوگ کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں پائیں گے. یہ بات اس میں ذکر کی گئی. 11واں مسئلہ ان ذلک الی اشراط الساعہ، کہ یہ چیز قیامت کے علامت میں سے ہے کہ آخری دم تک تھوڑے لوگ بھی جو باقی رہیں گے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہ اگر قیامت تک یہ لوگ باقی رہیں گے جو طائفہ منصورہ ہے، حق پر جو لوگ ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دیگر احادیث میں یہ بات ذکر کی ہے کہ قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جن میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. تو پھر کیا یہ دونوں حدیثوں میں کسی قسم کا تعارض ہے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک ایک طائفہ منصورہ باقی رہے گا، اور جب دوسری احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ان میں کوئی بھی اتنا ایمان بھی نہیں ہوگا کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار
کیا ہو۔ یہاں پر یہ بات دیگر احادیث میں ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ جس کی وجہ سے جن کے دل میں بھی ایمان ہے، رتی برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس ہوا کے ذریعے سے وفات دے دے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ایسے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جن میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی انسان نہ ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ یہ بات دیگر احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ تو اس طرح کہ اگر طائفہ منصورہ باقی رہتی ہے آخر تک، قیامت تک بھی، تو پھر یہ انہی پر قیامت قائم ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو دیگر حدیثوں میں ذکر ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا ایک ہوا کے جھونکے سے، پھر اس کے بعد قیامت پورے بدترین لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ چلیے، اس کے بعد یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں بتلائی اور وہ نشانیاں واقع ہوئی ہیں، اس میں سے کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ مشرق و مغرب کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا کہ کہاں کہاں تک میری امت پہنچے گی۔ تو اب اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جہاں پر بھی اسلامی فتوحات ہوئے، اسلامی ممالک آباد ہوئے، تو اس میں مشارق اور مغرب، یعنی مشرق اور مغرب ہی میں اسلامی فتوحات زیادہ ہوئے ہیں، بخلاف الجنوب والشمال۔ یہ جنوب اور شمال کے بالمقابل یہ مشرق اور مغرب ہی میں اسلامی فتوحات کا زیادہ پھیلاؤ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے دونوں خزانے کنز دیے گئے ہیں، ذہب اور فضہ، تو یہ روم اور ایران فتح ہوئے اور امت محمدیہ کو ان کی ساری دولت ملی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ میرے جو دعائیں تھیں اس میں سے 2 دعائیں سن لی گئیں اور تیسری دعا روک لی گئی، یعنی قبول نہیں ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھیں اس میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ میری امت کے لوگ آپس میں بھیڑ کر لڑ کر اپنی قوت نہ توڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کر دیا۔ تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پورا قادر ہے کہ وہ چاہے تو اپنے نبی کی مانگ کو پورا کرے، یا چاہے تو وہ اس کو رد کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اس کی قدرت کا یہ سب مظہر ہے۔ اسی طرح یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ اگر ایک مرتبہ جو تلوار شروع ہو جائے گی تو پھر یہ رکے گی نہیں، اس کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ تو یہ تو جیسا کہ ذکر ہوا تھا اس سے پہلے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے گناہ ہلاک کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَخَوْفُهُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی کہ جب امت کے لوگ آپس میں بھیڑنے لگیں گے، لڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو قید کرنے لگیں گے، ایسی صورت میں دیگر لوگ بھی ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں جب ہم آپس میں لڑنے لگیں گے، کیونکہ جو حدیث میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ میری امت کے اوپر کوئی بھی اپنے تسلط سے یا اپنے قدرت سے پوری طرح حاوی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ خود اپنے آپ میں آپس میں لڑنا بھیڑنا شروع نہ کر دیں۔ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَخْطَارِهَا حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یعنی جب تک یہ لوگ آپس میں خود لڑنے بھیڑنے نہ شروع کریں گے تو ان کے اوپر کوئی آدمی حاوی نہیں ہوگا۔ جب یہ آپس میں خود لڑنے بھیڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگیں گے، تو پھر ایسی صورت میں دیگر قوتیں ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گی۔ یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ البتہ جو پہلی دعا تھی اس کو بغیر قید کے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ پوری امت کو ایک ساتھ قحط سے اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا، وہاں پر کسی قسم کا استثناء، کسی قسم کی قید نہیں۔ لیکن دوسرے اس میں کہا جب تک یہ لوگ آپس میں لڑیں گے بھیڑیں گے نہیں، اس وقت تک کوئی ان کے اوپر حاوی نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ خود لڑنا شروع کریں گے تو یہاں پر یہ بات مقید ہے
کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر کسی اور کو بھی مسلط کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ سے خوف کھایا۔ پھر یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس امت میں بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلهم، تو یہ باقی رہے گا طائفہ منصورہ، اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد ہوگی۔ وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، یہ ساری چیزیں ہوئیں حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بالکل یہ سمجھی جاتی کہ یہ واقع ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ساری چیزیں واقع ہوئیں۔ 13ویں چیز حصرہ الخوف علی امتی من الائمة المضلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ خوف تھا وہ گمراہ کرنے والے ائمہ سے تھا، وہ چاہے حکمران ہوں یا پھر جو ان کی دینی رہنمائی کرنے والے ہوں وہ لوگ ہوں، الائمہ المضلین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق خوف کھایا تھا۔ 14واں مسئلہ التنبیہ علی معنی عبادت الاوثان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی حدیث میں کہ میری امت کے تعبد فئام من امتی الاوثان، میری امت کے بڑی بڑی جماعتیں وثن کی عبادت کریں گی، تو وثن جو بھی اللہ کے علاوہ عبادت کیا جائے اس کو وثن کہا جائے گا، چاہے وہ قبر بھی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو۔ اور یہ باقاعدہ یہ چیز ثابت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ اس امت کی کئی بڑی بڑی جماعتیں قبروں پر سجدہ ریز ہوتی ہیں، قبروں کی پوجا کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں واقع ہوئیں، ثابت ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اس کے مطابق واقع ہوئیں یہ ساری باتیں۔ تو یہاں تک آج 22ویں باب کے اختتام تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔